بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز یہ سورت 7 بار تلاوت کریں، اپنی اولاد کو کامیابی کی بلندیوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ معزز قارئین، سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کو اپنی روز مرہ کی عادت بنائیں۔ ان سورتوں کی تلاوت سے آپ اپنی اولاد کو ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کی اولاد کی خوش قسمتی پر رش کرے گی انشاءاللہ۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کو ہر میدان میں سرخ رو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ عمل ضرور اپنائیں انشاءاللہ۔ اس عمل کے فضائل و برکات سے آپ کی اولاد دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ عمل اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ عمل زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ وہ افراد جو دنیاوی مسائل سے عاجز آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ ایک منفرد عمل ہے جو رب کعبہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کی اولاد تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، گھر کے حالات ناگفتہ بھی ہیں، میری اولاد کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو، اولاد ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے لیے اولاد کی دعا کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور کہا، میرے گھر میں مسائل ہیں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ وہ تینوں افراد چلے گئے۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا کہ 3 مختلف افراد نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے اور آپ نے سب کو استغفار کا ہی حکم کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری بربادی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں اس کا پیچھا نہ چھوڑ رہی ہوں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آئے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر غربت ہو تو وہ توبہ کرے۔ توبہ اور استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، اسے منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے غیبی خزانوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کبھی مشکل وقت آئے استغفار کرو۔ بعض اوقات انسان سے جانے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رب کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی گرفت میں آ جائے تو کوئی بھی عمل یا وظیفہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہ کر لے۔ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا خدا را سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مخلصانہ توبہ کریں۔ محترم ناظرین، ایک کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ استغفار وہ عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہماری تباہی و بربادی کا سبب بن رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی ہے مغفرت مانگنا، اور مغفرت سے مراد گناہوں کے شر سے بچنا ہے۔ دین اسلام میں استغفار کی عظیم اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات سے استغفار کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ کچھ آیات اس کا حکم دیتی ہیں،
کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المزمل میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ استغفار کے فوائد میں گناہوں کی معافی، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، عذاب کا ٹل جانا، خیر و برکت کی کثرت، دلوں کی روشنی، درجات کی بلندی، زہد و تقوی کا حصول، وقار و بردباری میں اضافہ، رزق میں وسعت، مال و دولت میں برکت، مصیبتوں سے دوری، جسمانی و روحانی طاقت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق سے رجحان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت کے سامنے دنیاوی نعمتوں سے بے نیازی اور بندے میں نیک صفات کا پیدا ہونا بھی استغفار کے فوائد ہیں۔ استغفار کی چند شرائط بھی ہیں، ان میں اللہ کو حاضر و ناظر ماننا، دل میں اخلاص کا جذبہ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ استغفار کے آداب میں جسمانی و روحانی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ استغفار کا بہترین وقت سحر کا وقت ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے قریب آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا عمل نہایت خاص ہے، اسے ضرور کریں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں مسائل ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو وہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں گے۔ یہ آیات اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتی ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ رزق اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہوں گے کہ اللہ نے انہیں اچانک اتنی کامیابی کیسے عطا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر معزز فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے مشکل ہوتی ہے، اسے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے جس کی خوشبو اور ذائقہ دونوں اچھے ہیں، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان کے پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال انزلہ کی ہے جس میں نہ خوشبو ہے نہ ذائقہ میٹھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف 2 لوگوں سے جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور سکھانا عطا کیا، وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے
اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں والدین کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے خوشی پاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ معاشرے میں ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کر کے نام کمائیں اور ان کا نام روشن کرے، لیکن ہر بار ایسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، مگر والدین کی حیثیت سے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج ایک ایسی کہانی سناتا ہوں کہ ایک بچہ امتحان میں پاس تو ہوا لیکن اس کے نمبر بہت کم تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے اپنی اولاد سمیت کسی کو یہ بات محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، ایک بیکری سے کچھ مٹھائیاں خریدی اور گھر واپس آیا۔ پھر اپنی اولاد کے ساتھ محلے کے ہر گھر میں مٹھائی بانٹی اور کہتا رہا، دیکھو میری اولاد پاس ہو گئی، اس نے 36% نمبر لے آئے ہیں۔ آج میں خوش ہوں کہ میرا لڑکا، میرے اولاد اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر محلے والے حیران ہوئے کہ 36% پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ بول سکا۔ مٹھائی کھانے کے بعد بچے کے دل میں خوشی ہوئی کہ اس نے اچھے نمبر لیے، اس کا جذبہ بلند ہوا اور اس نے سوچا کہ اب مزید محنت کر کے اپنے والدین کو اور خوش کروں گا۔ اس بچے میں نیا جوش پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی کی اور اگلے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ بالآخر اگلے سال اس نے اسکول میں ٹاپ کیا۔ اگر والدین اپنی سوچ بدلیں اور اپنی اولاد کو اذیت دینے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اذیت سے بچے ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی نشو و نما ضروری ہے، تبھی ہمیں اچھے نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات ہیں۔ جو شخص قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا وہی صراط مستقیم پر چلے گا۔ موجودہ دور میں نفسا نفسی کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے سکون کی خواہش رہی ہے، لیکن اس دور میں سکون کے چند لمحات کی تمنا بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون زندگی دیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی وحدانیت اور نبوت بیان کی، وہیں معاشرتی آداب اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول بھی دیے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی چھان بین نہ کرو اور غیبت سے پرہیز کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے واضح کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور مختصر ہے اور اس میں تمہارا قیام بھی محدود ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، لیکن آخرت کا گھر اصلی زندگی ہے۔ کاش لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان غیر ضروری کاموں میں الجھتا رہتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس مختصر وقت کو صحیح استعمال کیا جائے۔ آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے۔ ہوش مندی یہ ہے کہ اپنی توجہ آخرت کی طرف مرکوز کریں اور اس دنیاوی زندگی کو اس کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ قرآن میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح کیا گیا ہے اور اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے،
اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ موت کی حقیقت جاننے اور دوسروں کے مرنے کو دیکھنے کے باوجود تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے۔ اس سے دنیاوی زندگی سنورتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے، مگر بہت سے لوگ آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان پر افسوس ظاہر کیا ہے جو دنیا سے چمٹ جاتے ہیں۔ ارشاد ہے، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ یاد رکھو کہ دنیا کا مزہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دنیاوی زندگی مختصر ہے، یہاں نہ ہر خواہش پوری ہوتی ہے، نہ مکمل سکون ملتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جو جتنا سامان جمع کرے گا اتنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی یا مسافر ہو۔ اگر انسان اسلامی اصولوں اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارے تو اسے قدم قدم پر زندگی کی سہولت نظر آئے گی۔ سادگی میں عافیت ہے اور بیجا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان خود تکلیف کو دعوت دیتا ہے، وہ چاہے تو کم خرچ میں ضروریات پوری کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو ذہنی و جسمانی تھکاوٹ سے بچ سکتا ہے، مگر اس کے لیے کفایت شعاری اور سادگی اپنانی ہوگی۔ موجودہ حالات نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو قرآنی نسخوں پر عمل کرنا ہوگا، دنیا میں بقدر ضرورت دل لگانا ہوگا اور آخرت کی تیاری کرنی ہوگی جو اصل گھر ہے۔ جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کی نعمتوں سے بہرور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ نتیجتاً وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کتنی آسان ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ محمد یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پڑھنے کے بعد پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد چاہے کتنا بڑا ہو، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، سوچیں کہ آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں۔ جو عرش کا مالک ہے، خزانوں کا رب ہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے میں دونوں جہان ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر اور غفور الرحیم ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اور حاجت یا پریشانی ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں، گاڑی، دولت، شہرت، کامیابی، خوشحالی، جو چاہے مانگ لے۔ نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر آنکھیں بند کریں اور پوری توجہ سے عمل شروع کریں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ جیسے عمارت کی بنیاد مضبوط کی جاتی ہے، اسی طرح کامیابی کا راز مضبوط نیت سے شروع ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ کر جو دعا یا عمل کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں درود شریف پڑھنا سب سے افضل ہے، جس کی قبولیت یقینی ہے۔ اسی طرح آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ عمل آپ تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں، انگلیوں پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، بالکل 100 بار۔ جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب سے مانگیں، یقین کریں اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، غربت ہے، اس صورت کی برکت سے ساری مشکلات اور بندشیں ختم ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد دوسرا عمل ہے جو رب کے 2 ناموں کا ہے۔ آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یعنی اے رزق عطا کرنے والی ذات، اے مشکلات کھولنے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو پکارنے کی دیر ہے، عرش سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور کامیابیاں لے کر آئیں گے۔ اسے 11 بار پڑھیں۔ ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیابی کا اصل راز کوئی نہیں بتاتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات حل ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوں اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں۔ غور سے سنیں، درود شریف کے بعد پہلا عمل الحمدللہ رب العالمین 100 بار، دوسرا عمل ہے یا رزاقو یا فتاحو 11 بار، تیسرا عمل ہے سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی درود شریف 3 بار پڑھ کر عمل مکمل کریں۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کی اور گناہوں کی معافی مانگی۔ اب رب راضی ہے، اب انعام کا وقت ہے۔ یا رزاقوں سے رزق ملے گا، یا فتاحوں سے کامیابی نصیب ہوگی اور سورۃ الکوثر سے گھر کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کوئی نہیں بتائے گا، خدا را اسے بتائے گئے طریقے سے کریں۔ ناظرین، یہ عمل بہت آسان ہے اور مختصر ہے، اسے پڑھنے میں صرف 1-2 منٹ لگیں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، چاہے وہ اولاد کے تعلق سے ہو، رزق کے تعلق سے ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔